امام الانبیاء، فخر الانبیاء، حضور زینت کائنات، بزم کائنات والی کائنات، محسن انسانیت، اسوہ عالمیت، احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا، آپ کے ارمغان نیاز میں محبتوں کے خراج پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و مکرم سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میری اور آپ کی بخت فروزی اور خوش نصیبی کہ میں اور آپ آج کی اس پاکیزہ اور وقار تقریب سعید میں، جو کہ جمعۃ المبارک کے نام سے معنون ہے، حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ پاک ہماری اس سعادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہم سب کے لیے خوش آخرت بنائے، آمین۔ آپ جانتے ہیں کہ داستان عشق و محبت جو کہ قرب خداوندی کا ذریعہ ہے، سیدنا آدم علیہ السلام سے جو داستان محبت و عظیمت چلی اور آج تک بلکہ قیام قیامت تک چلتی آ رہی ہے، وہ کیفیات، وہ حج کی رونقیں، ہر حاجی کا دل، ہر عاشق کا دل مچلتا ہے کہ مولا ایسا سلوک بنائے کہ ہم بھی اس آستان فیض پہ حاضر ہوں، وہاں پہ جا کے ان کیفیات کو، ان عظیم ساعتوں کو اپنی زندگی کا یادگار لمحہ بنائیں۔ خوش بخت اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس سال حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ میں نے موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے آج کچھ باتیں بیت اللہ شریف کے حوالے سے آپ کے گوش گزار کروں گا۔ اللہ پاک ہم سب کو آج کی اس پاکیزہ نشست کے صدقے ہم سب کو بار بار بادب حاضری کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جو کلام سعید کی آیت مقدسہ میں نے دوران خطبہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، سورہ آل عمران کی یہ آیت محبت ہے، جس کے اندر حج کی فرضیت کو بھی بیان کیا گیا اور اس بات کو بھی بیان کیا گیا کہ عالم اسلام بلکہ کائنات عالم آب و گل کہ سب سے پہلی جگہ، سب سے پہلی دیوار محبت جو بنائی گئی وہ خانہ کعبہ ہے، بیت اللہ شریف ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان اول بیت، سب سے پہلا گھر وضع للناس، جو لوگوں کے لیے بنایا گیا، للذی ببکۃ مبارکہ، وہ برکتوں والا گھر، وہ مکۃ المکرمہ میں، وہدی للناس، جو جمیع انسانیت کے لیے ہدایت کا کام دینے والا، وبینات من مقام ابراہیم، اس کے اندر بہت ساری نشانیاں ہیں، اور ان نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی مقام ابراہیم ہے، یعنی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، لوگوں کے لیے اس گھر کا حج کرنا اللہ کی رضا کے لیے فرض قرار دیا۔ من استطاع الیہ سبیلا، ہر ایک پر نہیں بلکہ جو اس کے راستے کی استطاعت رکھتا ہو۔ ومن کفر، اور جو پھر انکار کرتا ہے استطاعت ہونے کے باوجود، پھر اللہ پاک نے فرمایا یہ جان لو، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، ومن کفر، جو انکار کرتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، پھر اللہ دونوں عالمین سے بے نیاز ہے، پھر اللہ کو اس کی نہیں، دونوں عالم کی نہیں، جس کو اللہ کی نہیں
اس کو اللہ کو اس کی نہیں ہے۔ اس آیت محبت میں فرمایا گیا سب سے پہلا گھر جو اس دنیا کے اندر بنا وہ خانہ کعبہ ہے، بیت اللہ شریف۔ آپ جانتے ہیں مملکت سعودیہ العربیہ کے شہر مکہ کے اندر یہ کمرہ محبت، دیوار محبت اور تجلیات الہی کا مظہر عطم خانہ کعبہ، جس کو بیت اللہ شریف بھی کہتے ہیں، یہ موجود ہے، اور یہ کائنات عالم کے اس خطہ پر موجود ہے کہ جس خطہ نور کو اللہ پاک نے سب سے پہلے اس عالم آب و گل کے اندر وجود بخشا۔ اس سے پہلے کوئی عالم آب و گل کا وجود نہیں تھا۔ کائنات عالم کے اندر 400 لامحدود وسعتوں تک پانی ہی پانی تھا، پانی کا راج تھا، پانی کی حکمرانی تھی، حتیٰ کہ یہاں تک آتا ہے وَقَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اللہ کا عرش بھی اس پانی پر تھا۔ پھر اللہ پاک نے اپنے نظام قدرت کے ذریعے اس پانی پر جھاگ کو پیدا کیا۔ جس طرح آج بارش کا موسم ہے، بوندا باندی برس گئی، آپ نے دیکھا ہوگا پانی جہاں پہ جمع ہے وہاں پہ بلبلے پیدا ہوتے ہیں۔ پھر اس پانی پر اللہ نے نظام قدرت کے ذریعے جھاگ کو پیدا کیا، وہاں پہ بلبلے آئے، پھر وہی جھاگ 400 عالم آب و گل میں اس کو پھیلا دیا گیا، اور وہ جھاگ جو تھی وہ زمین کے قالب میں بدل گئی۔ زمین نے پھر پانی کو اپنی آغوش میں لے لیا، پانی نیچے چلا گیا، پوری کائنات میں پھر وہ جو جھاگ تھی اس نے زمین کی شکل اختیار کر لی۔ پھر اللہ پاک نے اپنے عرش کو سمیٹ کر آسمانوں سے اوپر اپنا عرش لے گیا۔ کائنات عالم کا ایک نیا نظام تشکیل دیا گیا جس کو زمین اور آسمان کا نظام کہتے ہیں۔ آسمانوں کو بنایا گیا، زمین کو بنایا گیا۔ پھر اللہ پاک نے ان دونوں فریقین کے درمیان، یعنی آسمان اور زمین کے درمیان، اپنی عبادت کے لیے اللہ نے فرشتوں کی تخلیق پیدا فرمائی، فرشتوں کو پیدا کیا۔ سب سے پہلے جب زمین اور آسمان بن گئے، عرش اللہ پاک آسمانوں سے اوپر لے گیا، پھر اللہ پاک نے زمین کے لیے اور آسمان کے لیے فرشتے تخلیق فرمائے اللہ کی عبادت کے لیے۔ لیکن جو آسمان والے فرشتے تھے ان کی ایک خاص بات یہ تھی کہ آسمان کے اندر اللہ پاک نے ان کے لیے ایک گھر بنایا۔ اس گھر میں وہ سارے فرشتے جمع ہوتے، اللہ کی بندگی کا لطف اٹھاتے، اس گھر کا طواف کرتے، داستان محبت کو عظیم الشان موتیوں میں پروتے۔ جو زمین والے عرضی فرشتے تھے وہ اس چیز کو دیکھ کے ان کے سینوں کے اندر بھی شوق محبت مچلتا، مالک تو نے آسمانی فرشتوں کے لیے ایک گھر بنایا ہے، اس گھر میں وہ جمع ہوتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں، تیری تذکیر و تعلیل کرتے ہیں، ہمارے لیے بھی کوئی گھر ہوتا۔ تو عرضی فرشتوں کے اندر بھی شوق طواف انگڑائیاں لینے لگا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے مالک کوئی ایک گھر ہمارے لیے بھی ہونا چاہیے جس گھر کے اندر ہم جمع ہو کر تیری عبادت کریں۔ جب فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرضی پیش کی، جو آسمان والے فرشتے تھے ان کا گھر جو تھا جس میں جمع ہو کر وہ عبادت کرتے، ریاضت کرتے، طواف کرتے، اس کو بیت المعمور کہا جاتا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ بیت المعمور۔ عرضی فرشتوں کی عرضی کو اللہ نے قبول کیا۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے فرشتوں اگر چاہتے ہو کہ تمہارے لیے بھی ایک گھر ہونا چاہیے تو بالکل عین 90 گریڈ کے مطابق، 90 کے اینگل میں، یعنی بالکل عین اس کے نیچے ایک عظیم الشان گھر بناؤ، اور وہ سفید پتھر کے موتیوں سے وہ گھر بنایا گیا۔ اتنا وہ نورانی گھر
اتنا عظیم الشان گھر میرے آقا فرماتے ہیں، جناب عبداللہ بن عباس راوی ہیں، کہ وہ اس قدر چمکدار تھا جو پہلا گھر فرشتوں نے بیت المعمور کے عین وسط میں زمین پہ بنایا کہ اندر والے باہر والوں کو دیکھتے اور باہر والے اندر والوں کو بدرجہ اتم دیکھ لیتے، اس قدر چمکدار گھر۔ تو اس انداز میں کائنات عالم کے اندر سب سے پہلی وہ کمرہ گاہ، سب سے پہلی دیوار اور سب سے پہلی تجلیات کے مظہر آتم کا وہ عکس جو فرشتوں نے بنایا وہ بیت اللہ شریف ہے۔ زمین پر اس کائنات میں کوئی مکان نہیں تھا، کوئی زمان نہیں تھا، کوئی جن و انس کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، حتیٰ کہ جو پہلا خانہ کعبہ بنایا گیا جو اللہ کے فرشتوں نے بنایا، اس کے ٹھیک 200 سال بعد اللہ پاک نے سیدنا آدم علیہ السلام کو اس کائنات میں بھیجا، 200 سال کے بعد۔ تو گویا یہ پہلا گھر تھا جو زمین پہ بنایا گیا، اسی لیے خانہ کعبہ کو مرج عالم و خلائق کہتے ہیں، یعنی پوری کائنات کے لوگ لوٹ کر خانہ کعبہ کی طرف آتے ہیں۔ اور سب سے بڑی پتہ کی بات آپ کو بتاؤں، خانہ کعبہ یہ زمین کے عین وسط میں ہے، سینٹر میں ہے۔ اس کو اگر آپ مرکز مان لیں، محور مان لیں، چاروں سمت آپ پامائش کریں تو برابر ہوگی۔ خانہ کعبہ عین وسط میں ہے زمین کے۔ تو سب سے پہلا گھر ان اول بیت وضع للناس جو لوگوں کے لیے بنایا گیا، للذی ببکہ وہ گھر ہے جو مکہ کے اندر ہے، جس کا نام بیت اللہ ہے، جس کا نام خانہ کعبہ ہے۔ پھر اللہ پاک نے وہ خانہ کعبہ بنانے کے بعد جب زمین و آسمان کی تخلیق بھی ہو گئی، اللہ پاک نے جنوں کو پیدا کیا۔ یہ آپ ذہن میں رکھیں، انسانوں سے پہلے جنات کی تخلیق کی گئی۔ وما خلقت الجن والانس، انسان بعد میں ہے، جن پہلے۔ جنوں کی بستیاں آباد کی گئیں، جنات نے زمین پہ آ کے خون خرابہ برپا کرنا شروع کر دیا، قتل و غارت گری شروع کی۔ پھر اللہ پاک نے جب کافی عرصہ گزر گیا، جب جنات نے زمین کو خون گری سے لہولہان کر دیا، پھر اللہ پاک نے چاہا کہ میں انسان کی افرینش فرماؤں، انسان کو بناؤں، انسان کو اپنا نائب بنا کے اللہ پاک نے سوچا انسان کو اپنا زمین کے اندر نائب اور خلیفہ بناؤں۔ پھر اللہ پاک نے سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ارادہ کیا۔ اللہ نے فرمایا فرشتوں زمین پر پھیل جاؤ اور مٹی کو جمع کر کے لے آؤ۔ پھر آدم علیہ السلام کو اس مٹی پر کافی عرصہ بارش برستی رہی۔ وہ تخلیق آدم کا ایک الگ موضوع ہے جس پہ کافی لیکچر، گھنٹوں پر محیط لیکچر ہو سکتا ہے۔ تو فرشتوں نے عرض کی مالک یہ زمین پر نیب کیوں بناتا ہے؟ زمین پر دنگا فساد کریں گے، تیری عبادت کے لیے ہم کافی ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے فرشتوں کا دنگا فساد اللہ کے فرشتے دیکھ چکے تھے، اس لیے فرشتوں نے عرض کی مالک انسانوں کو کیوں بنا رہا ہے، ہم تیری عبادت کے لیے کافی ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ الغرض آدم علیہ السلام کی تخلیق کی گئی، آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا گیا۔ پھر ایک وقت آیا آدم علیہ السلام نے جب قرب کی ساری حدیں عبور کر لی، پھر ایک وصال کا وقت بھی آیا۔ پھر اللہ پاک کی طرف سے آدم علیہ السلام کو یہ سندیشہ ملا کہ آدم آپ جنت سے نیچے زمین پہ چلے جائیں، کائنات عالم کو آباد کرنا تھا۔ اگرچہ سیدنا آدم علیہ السلام سے ایک معاملہ سرزد ہوا، لیکن اللہ کی ہر حکمت کے پیچھے راز ہی راز ہے۔ آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا گیا۔ آدم علیہ السلام نے اس عظیم الشان پرکیف وہ چمکتا دمکتا گھر جو اللہ نے سب سے پہلے فرشتوں سے بنوایا تھا، اللہ پاک کی طرف سے حکم ہوا ہے میرے آدم میری رضا کے لیے، میرے قرب کے لیے اس گھر کی ازسر نو تعمیر کرو۔ تو دوسری دفعہ اللہ پاک نے پھر آدم علیہ السلام کے ہاتھوں سے اس گھر کو تعمیر کروایا، کیونکہ آدم علیہ السلام اکیلے تھے۔ اللہ نے حکم دیا ہے میرے فرشتوں میرے آدم کی معاونت کرو،
بڑے بڑے پتھر اٹھا کر لاتے فرشتے، اتنے قیمتی اور وزنی پتھر کے علماء نے لکھا 30 فرشتے اس پتھر کو اٹھا کے لاتے۔ وہ گھر بنایا گیا، جب وہ گھر بن گیا تو سیدنا آدم علیہ السلام نے اس گھر کا طواف کیا اللہ کے اذن سے۔ 40 مرتبہ سیدنا آدم علیہ السلام ہندوستان سے پیدل چل کر خانہ کعبہ کی طرف زیارت کے لیے تشریف لے کے 40 مرتبہ۔ مفسرین نے لکھا جب آدم علیہ السلام پیدل چل کے خانہ کعبہ جاتے تو آپ کے ایک قدم کے درمیان 3 دن اور 3 راتوں کی مسافت طے ہوتی۔ جس جگہ پر آپ کے قدم میں میمنت نواز لگتے اس جگہ سرسبز و شاداب ہو جاتی، وہ جگہ زمین کے قالب میں سرسبز و شادابی کے اندر ڈھل جاتی۔ پھر مدتوں بعد اللہ پاک نے اسی جگہ پر جہاں پہ آدم علیہ السلام کے قدم لگے اللہ نے شہروں کی اور گاؤں کی تخلیق فرمائی۔ یعنی جس جگہ پر آدم علیہ السلام کے قدم لگتے، یوں سمجھیں کہ ایک قدم آپ کا لاہور کی سرزمین پہ لگا تو لاہور آج شہر کی صورت میں ہے۔ جس جگہ پر آدم علیہ السلام کے قدم لگے وہاں پہ گاؤں دیہات اور شہر عمل میں آئے۔ یہ شوق اور محبت اور وارفتگی کا عالم۔ آدم علیہ السلام نے جب پہلی مرتبہ طواف مکمل کیا تو آواز قدرت آئی، یا آدم قدیت تسلک، تو نے عمرہ مکمل کر لیا؟ عرض کی جی خالق و مالک اللہ، میں نے عمرہ مکمل کر لیا ہے۔ تو آواز قدرت آئی، قال فسأل حاجتک توتا، اے آدم بتا پھر تیری کوئی حاجت ہے جس کو پورا کیا جائے؟ تو آدم علیہ السلام نے عرض کی، حاجتی ان تغفر لی ذنبی و ذنب والدی، مالک لم یزل میری حاجت یہ ہے کہ میری بھی بخشش فرما، میری اولاد کی بھی بخشش فرما، میری بھی بخشش فرما، میری اولاد کی بھی بخشش فرما۔ تو آواز قدرت آئی، اے آدم ہم نے تمہاری تو بخشش و مغفرت تو اس وقت ہی کر دی تھی جب تم نے خانہ کعبہ کا طواف مکمل کیا تھا، رہا آپ کی اولاد کا معاملہ، فرمایا فمن عرفنی، جس نے مجھے پہچان لیا، وآمن بی، جو میری ذات پر ایمان لے آیا، وصدق رسلی، جو میرے رسولوں پر ایمان لے آیا، رسولوں کی تصدیق کر دی، وصدق کتابی، اور کتابوں کی تصدیق کر دی۔ اللہ پاک نے فرمایا ان تغفر لہ، مجھے خالق اور مالک ہونے کی قسم ہے، جس نے میری ذات پہ ایمان لایا، جس نے میرے رسولوں کی تصدیق کی، کتابوں کی تصدیق کی، میں اس کی بھی بخشش و مغفرت کر دوں گا، اس کی بھی بخشش و مغفرت کر دوں گا۔ کشف الغمہ کے اندر علامہ حابلی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ یہاں پہ اسی جگہ پہ فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے جب عمرہ مکمل کر لیا تو آواز قدرت آئی، اے آدم جب مزدور مزدوری پوری کر لیتا ہے اس کو اس کا اجر ملتا ہے، بتاؤ اب تمہیں کیا اجرت میں دیا جائے؟ تو آدم علیہ السلام نے عرض کی، مالک میں اس کی اجرت میں ان تغفر لی ذنبی و والدی، اپنی بخشش اور اپنی اولاد کی بخشش کا سوال کرتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا اے آدم ہم نے تمہاری بخشش کر دی ہے۔ آدم علیہ السلام نے عرض کی، قال یا رب زدنی، اے مالک کچھ اس میں اضافہ فرما، کچھ اس میں اضافہ فرما۔ تو آواز قدرت آئی، اے آدم قال اغفر لاولادک اذا طافوا بہ، جو آپ کا اولاد، جو آپ کا امتی، آپ کی اولاد کا فرد اس گھر کا طواف کرے گا ہم اسے بھی بخش دیں گے۔ آدم علیہ السلام نے عرض کی، قال یا ربی زدنی، مالک اس میں اور اضافہ فرما۔ تو آواز قدرت آئی، اے آدم جو طواف کرنے والا جس کے حق میں دعا کرے گا ہم اس کو بھی بخش دیں گے۔ آدم علیہ السلام نے عرض کی، مالک قال یا ربی زدنی، مالک اس میں اور اضافہ فرما۔ تو آواز قدرت آئی، اے میرے آدم ہم وعدہ کرتے ہیں جس آپ کی اولاد کے بندے کے سینے میں اس میرے گھر کے زیارت کے ارمان تڑپیں گے ہم اس کو بھی بخش دیں گے، اس کو بھی معاف فرما دیں گے۔ تو آدم علیہ السلام عرض کرنے لگے، مولا اب کافی ہے، اب کافی ہے، اب کافی ہے۔ تو آدم علیہ السلام نے جب طواف مکمل کیا، یہ شوق اور محبت اور ورفتگی کا یہ سفر چلتا رہا، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آیا کہ آدم علیہ السلام بھی
اللہ کے حضور وصال فرما گئے۔ وقت گزرتا رہا، کافی عرصے کے بعد سیدنا نوح علیہ السلام اس دنیا آب و گل میں تشریف فرما ہوئے۔ نوح علیہ السلام نے قوم کو تبلیغ کی، قوم نے ماننے سے انکار کر دیا۔ آپ نے سن رکھا ہے نوح علیہ السلام تبلیغ کرتے، قوم کانوں میں انگلیاں ٹھونس دیتی کہ ہم نوح کا پیغام نہیں سنیں گے۔ بالآخر جناب سیدنا نوح علیہ السلام جب تھک گئے، ہماری نسبت سے اگر دیکھا جائے اللہ کے نبی تو نہیں تھک سکتے، تو سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم پر اللہ نے طوفان نوح کی صورت میں عذاب بھیجا۔ تو خطرہ تھا کہ خانہ کعبہ کی یہ عمارت اس کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، جو 2 دفعہ تعمیر ہو چکی تھی۔ سب سے پہلی تعمیر اللہ کے فرشتوں نے کی، دوسرے نمبر پر سیدنا آدم علیہ السلام نے کی۔ تو فرشتوں نے اس طوفان سے بچانے کے لیے خانہ کعبہ کی عمارت کو آسمان میں اٹھا لیا۔ طوفان نوح آیا، تباہی اور بربادی کی تاریخ رقم کر کے چلا گیا۔ پھر طوفان نوح جب ختم ہوا تو نوح علیہ السلام کے وہ پیروکار جو آپ پر ایمان لائے وہ آباد ہوئے، بستیاں بنی، پھر نئے سرے سے نسل انسانی کا ارتقاء ہوا۔ اس لیے آپ جانتے ہیں سیدنا آدم علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہتے ہیں کہ ساری کائنات ختم ہو چکی تھی۔ نوح علیہ السلام کے بعد پھر ساری کائنات از سر نو اس کی ارتقاء ہوئی، اس لیے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہتے ہیں۔ تو نوح علیہ السلام کے ایام میں وہ صرف سرخ ٹیلا باقی بچ گیا، جس سے خانہ کعبہ کی تعمیری معاملات اور ڈھانچے کا پتہ چلتا، نشاندہی ہوتی کہ یہی خانہ کعبہ ہے۔ جو بعد کے لوگ تھے وہ آتے، اس ٹیلے کا، سرخ ٹیلے کا طواف کر کے چلے جاتے۔ وقت گزرتا رہا، پھر چشم فلک نے ایک منظر یہ بھی دیکھا کہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا دور آیا، جد الانبیاء کا دور، اور چشم فلک نے یہ منظر بھی دیکھا، جھوٹی خدائی کے جھوٹے دعوے دار کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے توحید کا علم بردار بن کر اس کی جھوٹی خدائی کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اے ابراہیم، وَيَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اے ابراہیم میرے خانہ کعبہ، میرے گھر کی از سر نو تعمیر کرو۔ 7ویں سپارے کے اندر ہے وَإِذْ بَوَّأْنَا مَكَانَ الْبَيْتِ لِإِبْرَاهِيمَ، پھر ابراہیم علیہ السلام پر ہم نے اس کی بنیادوں کو واضح کر دیا۔ مختلف روایات ہیں، جبریل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے، انہوں نے آ کر نشاندہی کی، یا پھر روایت میں ہے کہ تیز ہوا آئی، اس نے عمارت کی نشاندہی کی، یا پھر ایک بادل آیا اور اس بادل نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی نشاندہی کی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے پھر اس مقام پر از سر نو تیسری مرتبہ خانہ کعبہ کی بنیاد اور تعمیر کی، سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام مستری کا کام کرتے رہے، جناب اسماعیل مزدوری کا کام کرتے رہے، پتھر اٹھا کر لاتے، پھر اس عظیم الشان بقعہ نور کو، دیوار محبت کو از سر نو تکمیل کی جانب گامزن کیا گیا۔ جب ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کو بنا چکے، تعمیر ہو گیا، تو جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں، مالک لم یزل، میں نے سر تسلیم خم کر کے، تیرا حکم ہوا، میں نے خانہ کعبہ کو بنا دیا۔ خانہ کعبہ بنانا میرا کام تھا، اے مالک میری مزدوری کے طور پہ جو میں دعا کر رہا ہوں وہ یہ ہے، ربنا وبعث فیہم رسولا، خانہ کعبہ تو میں نے بنا دیا ہے، مالک میری مزدوری یہ ہے، جو اجرت میں تو نے مجھے دینی ہے وہ یہ ہے کہ ربنا وبعث فیہم رسولا، خانہ کعبہ کو تو میں نے بنا دیا ہے، اب اس کو بسانے کے لیے عظمتوں والا رسول بھی بھیج دے، عظمتوں والا رسول کو۔ گویا کہ چاہے عبادت مالیہ ہو، چاہے عبادت بدنیہ ہو، چاہے عبادت مرکب ہو، عبادت کی 3 قسمیں ہیں، ایک عبادت مرکب ہے، ایک عبادت بدنیہ ہے، اور ایک عبادت مالیہ ہے۔ عبادت مرکب ان دونوں کے مجموعے کو کہتے ہیں۔ عبادت بدنی جو بدن سے کی جائے، عبادت مالی جو مال سے کی جائے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے عبادت مرکب بھی کی، عبادت بدنی بھی کی، عبادت مالیہ بھی کر کے، سارا یہ معاملہ کرنے کے بعد
عبادت کرنے کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہے ہیں، گویا کہ پتہ چلا عبادت کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا یہ جد الانبیاء جناب ابراہیم صلی اللہ علیہ السلام کی سنت ہے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، مالک خانہ کعبہ تو میں نے بنا لیا، اب عظمتوں والا رسول اس کو بسانے کے لیے۔ آپ کو پھر پتے کی بات بتاؤں، جو آپ نے تعمیر مکمل کر لی، کچھ پتھر بچ گئے تو آواز قدرت آئی، اے میرے ابراہیم ان پتھروں کو ہوا میں معلق کر دیں۔ ہوا کی طرف پتھر اڑا دیے گئے، جہاں پہ چھوٹے پتھر پڑے وہاں پہ مسجد بعد میں عمل میں آئی، مسجد کی بنیاد رکھی گئی، اور جہاں پہ بڑے پتھر گئے وہاں پہ جامع مسجد کی تخلیق عمل میں آئی۔ وہ جو پتھر خانہ کعبہ کی تکمیل کے بعد باقی بچ گئے، چھوٹے پتھر جہاں پہ گئے وہاں پہ چھوٹی مسجد بنی، جہاں پہ بڑے پتھر گئے وہاں پہ جامع مسجد بعد میں تخلیق عمل میں آئی۔ اور پھر آواز قدرت آئی، اے میرے ابراہیم خانہ کعبہ بنا لیا، دعا آپ کی ہم نے قبول کر لی ہے، اب ذرا جبل ابو قبیس پر سوار ہو کر اعلان بھی کر دیں، لوگو یا عباد اللہ اجیبوا داعی اللہ وحجوا بیتہ، اعلان کر دیں لوگو آؤ، بلانے والے کے بلاوے کی طرف آؤ، اس گھر کا حج تم پر فرض کر دیا گیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی، مالک میں کیسے آواز دوں، میری آواز تو صرف مکہ کے آس پاس تک جائے گی۔ آواز قدرت آئی، اے میرے ابراہیم خلیل آواز لگانا تمہارا کام ہے، کائنات عالم کے شرق و غرب تک آپ کی آواز کو پہنچا دینا رب خلیل کا کام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے آواز دی، یا عباد اللہ اجیبوا داعی اللہ وحجوا بیتہ، اے تمامی کائنات کے بندو بلانے والے کے بلاوے کو سنو، تم پر حج فرض کر دیا گیا ہے۔ تو قسمت کا دھنی ہے وہ شخص جس نے آواز کو سنا، جس نے ایک مرتبہ سن کر لبیک کہا، اس کے ذمے ایک حج لکھ دیا گیا۔ جس نے 2 مرتبہ لبیک کہا اس کے ذمے میں 2 مرتبہ حج لکھ دیا گیا۔ جس نے 3 مرتبہ لبیک کہا اس کے ذمے میں 3 مرتبہ خانہ کعبہ کا حج لکھ دیا گیا، اور جس نے زائد کہا اس کے ذمے زائد حج جو ہیں وہ لکھ دی گئی، اور جو خاموش رہا شومی قسمت اس کے مقدر میں خانہ کعبہ کا حج نہ رکھا گیا۔ تو خوش بخت اور خوش نصیب ہیں انشاءاللہ۔ نیکسٹ جمعۃ المبارک پہ اس سے اگلے معاملات پہ ڈسکس کریں گے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ان اشخاص کو جو خانہ کعبہ کا اس سال حج کر رہے ہیں، اس داستان عزت و عظمت اور محبت سے مستفیض ہونے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ دعا کرتے ہیں آج کی اس نشست کے صدقے خالق و مالک اللہ ہمیں بھی بار بار اپنے گھر اپنے حبیب کے در کی باداب حاضری نصیب فرمائے۔ تو خانہ کعبہ پہلے جناب آدم سے پہلے فرشتوں نے بنایا، دوسرے نمبر پر سیدنا آدم علیہ السلام نے بنایا، تیسرے نمبر پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، چوتھے نمبر پر جس کی خانہ کعبہ کی جو بنا اور تعمیر کا کام قریش نے کیا، اور 5ویں نمبر پر سیدنا عبداللہ بن زبیر کے ایام امیر المومنینی کے اندر بنیاد رکھی گئی، اور 6 نمبر پر اس کی جو تعمیر اور کنسٹرکشن کا کام ہے وہ حجاج بن یوسف نے کیا۔ تا تحقیق اس وقت تک میرا خیال ہے کہ وہی تعمیر ابھی تک چل رہی ہے جو حجاج بن یوسف کے زمانہ میں ہوئی تھی۔ یہ 6 مرتبہ، کچھ علماء نے 10 مرتبہ بھی کہا ہے، لیکن تحقیق کے مطابق خانہ کعبہ کی جو 6ٹی تعمیر ہے وہ آج تک چل رہی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس گھر کی باداب حاضری نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا